بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی خزانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ و اشاعت دین کے لیے ہندوستان جانے کا حکم ہوا تو آپ نے اجمیر شریف کو اپنا مسکن بنایا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کو ہر طرف بڑے بڑے مندر نظر آئے۔ ان میں ایک مندر سب سے بڑا تھا۔ یہ مندر مہاراجاؤں، مہارانیوں، شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں کسی غریب ہندو کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ انا ساگر کے قریب ہی گھنے سیاہ درخت تھے۔ آپ کو یہ جگہ بہت پسند آئی، لہٰذا آپ نے اسی مقام پر قیام کا ارادہ فرمایا۔ کچھ ہی عرصے میں لوگ آپ کے حسن سلوک، محبت اور تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لوگوں کو اس طرح سے درویشوں کے پاس جاتا دیکھ کر سب پنڈت بڑے پریشان ہوئے۔ ایک دن سب بڑے مندر میں اکٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان درویشوں کو انا ساگر کے کنارے سے اٹھا دیا جائے اور اس شہر سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ ان میں سے ایک آدمی وہاں موجود درویش سے بولا، آپ یہ جگہ چھوڑ دیں، آپ لوگ اجمیر میں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اس تالاب سے پانی لے سکتے ہیں۔ درویش نے سوال کیا، سب لوگ تو اس تالاب سے پانی لے کر جاتے ہیں، اگر تھوڑا پانی ہم استعمال کر لیں گے تو کیا نقصان ہے؟ وہ بولا، جو لوگ یہاں سے پانی بھر کر لے کر جاتے ہیں وہ ہمارے دھرم کے ہیں، یہ پاک پانی ہے، تم لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب بات بڑھنے لگی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے پاس تشریف لائے اور بولے، ہم اس مقام سے اٹھ جاتے ہیں، بس ایک مشکیزہ پانی بھر لینے دو، اس کے بعد ہم تم سے پانی نہیں مانگیں گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، بس ایک مشکیزہ، اس کے بعد اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک درویش کو اشارہ کیا کہ ایک مشکیزہ پانی بھر لو۔ درویش مشکیزہ لے کر چلا گیا اور آنے والے لوگ واپس چلے گئے۔ ان کا خیال تھا ایک مشکیزہ کتنے دن استعمال ہوگا، جب پانی ختم ہوگا تو یہ لوگ یہاں سے خود ہی چلے جائیں گے۔ اگلے دن صبح جب ہندو لوگ تالاب پر پانی بھرنے یا غسل کرنے کے ارادے سے آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انا ساگر سوکھا پڑا ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ کوئی انسان اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ آنے والے لوگ پریشان ہو کر بستی کی طرف بھاگے، وہ شور مچا رہے تھے، انا ساگر خشک ہو گیا، فقیروں نے سارا پانی چرا لیا۔ یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جو سنتا وہ تصدیق کے لیے تالاب کا رخ کرتا۔ کچھ ہی دیر میں اجمیر اور اس کے مضافات کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ لوگ اداس اور افسردہ تھے، جبکہ تمام درویش اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ دیر میں راجا کے کچھ افسران اور سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے سوکھے ہوئے تالاب کو دیکھا اور پھر دور بیٹھے درویشوں کو دیکھا۔ ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے سپاہیوں کو لوگوں کے ہجوم کے پاس چھوڑا اور خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں نہایت احترام کے ساتھ بٹھایا اور پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ ان میں سے ایک شخص بولا، حضور، انا ساگر کا پانی سوکھ گیا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، ہمیں معلوم ہے ایسا کیوں ہوا ہے، اب آپ پر کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہیں پانی استعمال کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بولے، ہم لوگوں نے تو آپ لوگوں کی اجازت سے بس ایک مشکیزہ پانی لیا تھا، وہ پانی ہم آپ کو لوٹا دیتے ہیں۔
اور درویش کو حکم دیا کہ مشکیزے کا پانی تالاب میں ڈال دو۔ درویش نے مشکیزہ اٹھایا اور جا کر سارا پانی انا ساگر میں ڈال دیا۔ مشکیزے کا پانی تالاب میں انڈیلتے ہی تالاب بھرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انا ساگر کا سارا پانی ایک چھوٹے سے مشکیزے میں بند تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالاب میں پانی کناروں تک بھر گیا۔ لوگ خوش ہو کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ ایک ایسی کرامت تھی کہ جو تقریباً پورے اجمیر کے سامنے ظہور میں آئی تھی۔ سب نے اپنی آنکھوں سے تالاب کو بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان لوگوں کا دل اپنے مذہب سے ہٹنے لگا۔ کچھ لوگ اس کو جادو سمجھے، مگر وہ جن کے دلوں کو اللہ نے ہدایت دینا تھی وہ لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ کے خلاف نہ کوئی بات کہتے اور نہ ہی آپ کے خلاف کوئی بات سنتے۔ آج بھی آپ کے دربار شریف پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کے واقعات اور اقوال ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں کبھی کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔